मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا۔ فرمایا کہ ہم جب لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، من بعد ضراء، مصیبت کے بعد کوئی پریشانی آئی، کوئی ٹینشن آئی، اسے ختم کر کے اللہ نے کوئی انعام کر دیا، تو ہوتا کیا ہے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، وہ ہماری آیات اور ہماری نشانیوں میں مکر و فریب شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ کی ایک نشانی تھی نا کہ مصیبت کے وقت آپ اللہ کو پکار رہے تھے، اور جب اللہ نے اس مصیبت کو آپ سے دور کر دیا، خوشی دے دی، تو پھر اس کی آپ نے فاسد تعویلات شروع کر دی۔ یہ ہے مکر فی الآیات، اللہ کی نشانیوں میں مکر و فریب سے کام لینا، ڈیڑھ ہوشیاری دکھانا شروع کر دینا۔ یہ کام کافر کرتا ہے، یہ کام منافق کرتا ہے، یہ گناہگار کرتا ہے کہ مصیبت کے بعد جب رحمت ملی ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، شکر ادا کرنے کے بجائے وہ نیچر پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ جیسے قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے نا کہ جب کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وما یہلکنا الا الدہر، تو یہ کیا کہتے ہیں، تو زمانے کے تصرفات ہیں، زمانے میں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتی ہیں، حالانکہ جب غم میں تھے تو خوشی تلاش کر رہے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ قل اللہ اسرع مکرا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مکر کے اعتبار سے زیادہ تیز ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے بتایا تھا اس کو صنعت مشاکلت کہتے ہیں نا، یعنی انہی الفاظ میں جواب دینا۔ کیا مطلب؟ اللہ جو تمہیں مکر کا جواب دے گا نا اس بری تدبیر کا، وہ زیادہ تیز ہے۔ تو تم جو ہوشیاری دکھا رہے ہو مصیبت کے بعد جب خوشی پہنچی تو اس خوشی کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے زمانے کے تصرفات سمجھ بیٹھے ہو اس کو یا اپنے جو باطل معبود ہیں ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہو اس کو، تو خوب سمجھ لو کہ یہ مکر جو تم کر رہے ہو نا، ہوشیاری دکھا رہے ہو، تو اللہ سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں ہو سکتا، وہ زیادہ تیز ہے ہوشیاری میں، تو اس لیے اس کے شر سے بچو۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے رسول، یعنی یہاں مراد ہے فرشتے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، تو ہمارے نامزد فرشتے ہیں، یکتبون ما تمکرون، جو کچھ تم مکر و فریب کر رہے ہو وہ سب لکھ رہے ہیں وہ۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اسی مضمون کو اللہ نے ایک اور انداز سے بیان کیا۔ اللہ وہ ذات ہے یسیرکم فی البر والبحر، جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اللہ کہاں چلاتے ہیں، ہم تو گاڑی میں چل کے جاتے ہیں، تو دیکھیں قرآن کے مزاج کو سمجھیں۔ وہ کام جو ہم خود کرتے ہیں اللہ ان کی نسبت بھی اپنی طرف کرتا ہے، کیونکہ وہ وسائل پیدا اللہ نے کیے ہیں۔ ہم اگر یہاں اونٹ پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسا بنایا گیا ہے۔ آج کے دور میں ہم اگر ٹرینوں میں، بسوں میں سفر کر رہے ہیں تو یہ بسوں میں جتنی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی یہ ساری قدرتی ہیں، یہ لوہا زمین سے نکلا ہے، اس میں ڈیزل زمین کی رگوں میں دوڑ رہا ہے جو ماہرین نے نکالا ہے وہاں سے، تو سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا۔ اسی طرح قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے زمین میں راستے پیدا کر دیے ہیں، ٹریولنگ کو آسان کر دیا۔ اللہ زمین کو ایسا بنا سکتے تھے کہ ایسے پہاڑ ہوتے کہ ان میں راستوں کا کاٹنا اور بننا ممکن ہی نہ ہوتا، تو یہ بھی نہیں ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، قرآن کہتے ہیں اس نے ایسے راستے بنا دیے۔ ہم حیران ہوتے ہیں ہم جب پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو پہاڑوں کے کنارے پر نا روڈ بنے ہوئے ہیں۔ میں وہاں کے مقامی بوڑھے لوگوں سے پوچھتا تھا جو پہاڑی علاقوں میں جب بھی میں جاتا ہوں کہ آج گاڑیاں ہیں، پہلے آپ یہ سفر کیسے کرتے تھے، یہ راستے تھے؟ وہ کہتے ہیں یہ راستے صدیوں سے ہیں، انہی راستوں کو بڑا کر کے پھر روڈ بنائے گئے ہیں، لیکن یہ راستے قدرتی طور پر صدیوں سے بنے ہوئے ہیں۔ یعنی کہہ رہے ہیں ہمارے باپ دادا ان راستوں پہ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے، گدھوں پہ سفر کیا کرتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ پیدل کے بھی الگ راستے بنے ہوئے ہیں، سواریوں کے بھی۔ یہ قدرتی طور پر اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ زمین کو ہمارے لیے مسخر کر دیا تاکہ انسان پوری زمین سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اسی لیے جب زمین میں چلنے کی نسبت آتی ہے کہ زمین میں ہم چلتے ہیں تو وہ اللہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے کہ تم نہیں چلتے، اللہ تمہیں چلاتا ہے، یہ وسائل اللہ نے پیدا کیے۔
اسی طرح سمندر کو اللہ نے مسخر کیا، قرآن میں یہ مضمون بھی بہت جگہ پر ہے کہ وہ تمہیں سمندروں میں چلاتا ہے۔ وہاں بھی اشکال ہوتا ہے، بھائی سمندر میں بحری جہاز تو ہم خود چلاتے ہیں، کشتیوں کو ہم خود چپو کے ذریعے چلاتے ہیں ہم، لیکن اللہ اپنی طرف نسبت کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں، پانی کا کام ہے کسی چیز کو ڈبو دینا، لیکن اللہ نے پانی میں ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ خاص تناسب کے ساتھ جب اس پہ وزن ڈالا جائے تو پانی ڈبونے کے بجائے اس کو اوپر اٹھا لیتا ہے، اپنی پشت پہ چلاتا ہے اس کو۔ تو یہ خاصیت بھی اللہ نے پانی کے اندر پیدا کی ہے۔ تو اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یسیرکم، جو تمہیں چلاتا ہے، فی البری، خشکی میں بھی، والبحری، اور سمندروں میں بھی، حتی اذا کنتم فی الفلک، سمندر میں کتنے مزے سے انسان سفر کرتا ہے، خشکی میں کتنے مزے سے انسان سفر کرتا ہے، پورے راستے اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ملتی، نہ سمندر میں نہ خشکی میں۔ لیکن قرآن کہہ رہے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہاری حالت کیا ہوتی ہے، اس نقشے کو قرآن نے بیان کیا۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، یہاں کشتی سے کشتی بھی مراد ہے، سمندری جہاز بھی، ہر وہ چیز جس پہ بیٹھ کے انسان سمندر میں سفر کرتا ہے۔ وَجَرَيْنَ بِهِمْ، اور یہ کشتیاں ان کو لے کے چلتی ہیں، بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، مرغوب ہواؤں کے ساتھ۔ طیب مرغوب چیز کو بھی کہتے ہیں نا، مرغوب ہوائیں۔ مرغوب ہوائیں کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نے جس سمت میں سفر کرنا ہے ہوا بھی اسی سمت میں چل رہی ہو۔ آج تو بڑے بڑے سمندری جہاز ہے نا، وہ انجن لگا ہوتا ہے، وہ مخالف ہواؤں کی طرف بھی لے جاتے ہیں، اس میں بھی زور لگتا ہے، لیکن یہ کہ خوشی اسی وقت ہوتی ہے سمندری مسافر کو کہ جس طرف اس نے جانا ہے ہوا کا رخ بھی اسی طرف ہو، اس سے کشتی میں زور کم لگتا ہے، کشتی کو چلانا آسان ہوتا ہے۔ آپ بلکہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ بادبانی کشتیوں میں صرف وہ تھوڑا سا رخ چینج کرتے تھے، اس کو کسی اینگل سے ہوا کے لحاظ سے اس کا جو ایک خاص اینگل بناتے تھے، اور بغیر زور لگائے کشتی آٹومیٹیکلی چلنا شروع ہوتی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ کشتیاں ان کو لے کے چلتی ہیں مرغوب ہواؤں کے ساتھ، وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ اس پہ اترا رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ سمندر کی ٹریولنگ ہزاروں سال سے انسان کر رہا ہے، اس سے تجارت صدیوں سے، ہزاروں سال سے انسان کر رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اچانک کیا ہوتا ہے؟ جاءتها ریح عاصف، آ جاتی ہے ایسی ہوا جو مخالف سمت میں والی ہو، اور عاصف تیز ہوا، خطرہ ہوتا ہے کہ اب ایک تو سمت مخالف ہو گئی، کشتی کے الٹنے کا خطرہ۔ وجاءہم الموج من کل مکان، موج جو سمندر کی لہریں ہیں وہ ہر طرف سے اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی لہروں نے چاروں طرف سے ان کو گھیر دیا ہوتا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور انہیں یقین ہو چلا ہوتا ہے کہ احیط بہم، ان کا احاطہ کر لیا گیا۔ یہ لفظ یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اب یہ برباد ہونے والے ہیں، بھاگ کے جانے کا راستہ اب ان کے پاس ہے نہیں۔ ظاہر ہے سمندر میں جب چاروں طرف سے لہریں گھیر لیں گی، آپ کہاں اسٹے کرو گے؟ آپ خشکی میں تو انسان کہیں نہ کہیں گاڑی سے اتر جاتا ہے، کہیں بھی بیٹھ جائے گا، سمندر میں کہاں جائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے جب اس مصیبت میں یہ ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اب کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکتا، دعوا اللہ، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں، حالانکہ اب تک یہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے رہے، اور جو اللہ کو کے وجود کے قائل تھے وہ اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کو اور دوسرے معبودوں کو پکارتے رہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، یہ اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، دین یعنی عبادت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے، یہاں عبادت سے مراد ہے دعا، پکار، یعنی پکار کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے۔ پھر یہ نہیں کہتے کہ یا غوث آدم، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا فلاں مدد، یہ نعرے نہیں لگاتے، پھر یہ خالصتاً اللہ کو، ان کو پتہ ہے اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ لئن انجیتنا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی، من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے، یعنی آئندہ تیری مان کے زندگی گزاریں گے، اور اس ماننے میں یہ بھی ہے کہ صرف تجھی کو مانیں گے، ان تیرے ساتھ ہم نے جن معبودوں کو شریک کیا ہوا ہے ان سے ہم برات کا اعلان کر دیں گے، کیونکہ شکر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہو مانا جائے کہ صرف اسی نے نعمت دی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، پس جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے،
اذاہم، میں نے بار بار عرض کیا اذاہم اچانک کے معنی میں، اذاہم اچانک یہ لوگ، یبغون فی الارض زمین میں بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، بغیر الحق ناحق۔ اس وقت تو ایسے ہاتھ جوڑ جوڑ کے اللہ سے توبہ استغفار کر رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے اللہ کے سامنے، جیسے ان سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور اللہ سے منتیں مان رہے تھے، اللہ ہم برائیوں سے بچیں گے، ہم تیرے شکر گزار بندے بن کے زندگی گزاریں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہم نے جب نجات دے دی تو بھول جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں تو نیچرل ہے، کبھی طوفان سمندر میں آتے ہیں، کبھی تھم بھی جاتے ہیں۔ یبغون فی الارض بغیر الحق، ناحق زمین میں فساد مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تم بغاوت کر رہے ہو یہ تمہارے خلاف جا رہی ہے، تم یہ نہ خوش ہو جاؤ کہ دیکھو ہم نے معاذ اللہ اللہ کو بیوقوف بنا دیا، ہم نے اس وقت اللہ سے دعا مانگی تھی کہ ہمیں نجات دے دے تو ہم شکر گزار بن جائیں گے، اور اللہ نے نجات دے دی تو ہم تو نہیں بن رہے شکر گزار، ہم تو اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، تو تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے معاذ اللہ کو دھوکہ دے دیا۔ نا، قرآن کہہ رہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تمہاری بغاوت ہے نا یہ تمہارے خلاف جا رہی ہے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے جو تم انجوائے کر رہے ہو، 10 15 20 سال کی اور زندگی مل جائے گی، اور غل غپاڑوں میں گزار دو اس کو، اور تم کیا کر سکتے ہو اس سے زیادہ۔ ثم الینا مرجعکم، لیکن پھر یاد رکھو تم نے آنا ہمارے پاس ہے، لوٹنا تمہارا ہماری طرف ہے، جب ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے یہ ساری بدماشیاں جو تم نے ہم سے معاہدے کر کے توڑے ہم ان کا جواب دیں گے۔ فَنُنَبِّئُكُمْ، پھر ہم تمہیں خبر دیں گے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے اس عمل کی جو تم کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ یہ دنیا ہے نا جو انسان کو بغاوت پہ اکساتی ہے، اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑواتی ہے۔ ہم جب اللہ سے توبہ کرتے ہیں کوئی گناہ کر کے، ہم اللہ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، وہ توبہ ہم توڑتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کی لذتیں ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، عیاشی، دنیا میں دولت اور خواہشات نفسانیاں، یہ ساری چیزیں انسان کو اپنی طرف بلاتی ہیں۔ مصیبت میں انسان جب اللہ سے معاہدہ کرتا ہے، جب مصیبت ختم ہوتی ہے معاہدہ کیوں توڑتا ہے؟ نفس پرستی، خواہشات اس کو بلاتی ہیں، تو اس لیے اصل چیز ہے دنیا کی محبت۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے نا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی اور فساد کی جڑ ہے۔ آج جو بڑے بڑے ہمارے ظالم حکمران ہیں، کیا ہے؟ پیسے کی محبت، عزت کی محبت، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر سب کچھ بیچ ڈالنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا جس سے تم نے دل لگا لیا ہے، اس کی وجہ سے تم اللہ سے غافل ہو۔ تو اس دنیا کو اللہ نے ایک مثال سے واضح کیا ہے کہ جیسی یہ دنیا نظر آ رہی ہے حقیقت میں ایسی ہے نہیں، یہ ایسے منٹوں میں تم سے چھنے گی کہ جیسے وہ فصل جو لہلہاتی ہو اور کتنی خوبصورت لگتی ہے، لیکن راتوں رات جب اس میں کوئی کیڑا لگ جاتا ہے، کوئی طوفان آ جاتا ہے یا سیلاب آ جاتے ہیں تو کیسے اس فصل کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ تو تمہاری اس زندگی پہ بھی موت ہے، وہ موت تمہاری تمام لذتوں کو، گاڑی بنگلے اور یہ بینک بیلنس اور یہ تعیش والی زندگی، ان تمام چیزوں کو ایک سیکنڈ کے اندر ختم کر کے رکھ دے گی۔ اس بات کو اللہ نے مثال سے سمجھایا، انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیاوی زندگی کی مثال، کما ان انزلناہ، اس پانی کی طرح ہے جو ہم نے آسمان سے اتارا، من السماء، آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، پھر زمین کے نباتات اس پانی کے ساتھ مل گئے، مما یاکل الناس، وہ نباتات جن سے لوگ بھی کھاتے ہیں، والانعام، اور چوپائے بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ زمین نے پکڑ لیا، زخرفہا، اپنی زینت کو، خوب لہلہاتے باغات تیار ہو گئے، انار کے، انگور کے، خوبصورت باغات تیار ہو گئے یا خوبصورت فصلیں تیار ہو گئیں، وظن اہلہا، اور اب زمین والوں نے یہ سمجھا، انہم قادرون علیہا، کہ ہمیں اب اس فصل پر قدرت ہو گئی ہے، کل صبح ہم اٹھیں گے اور اس کی کھیتی کاٹ کے لائف کو انجوائے کریں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ اتاہا امرنا، ہمارا حکم آ گیا اس کھیتی کے پاس، لیلاً او نہاراً، رات میں یا دن میں، فجعلناہا حصیداً، ہم نے اس کو کٹا ہوا بنا دیا، تباہ کر دیا ہم نے اس کو۔ جب کھیتیوں پہ پہلے زمانے میں کیڑے لگا کرتے تھے نا تو راتوں رات چٹ کر جاتے تھے وہ کیڑے کھیتیوں کو، ایک دم تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔
اور کألم تغنا بالامس، وہ کھیتی ایسے ہو گئی جیسے کل تھی نہیں، یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح دنیا کی زندگی ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو میں لائف کو انجوائے کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، ایک اسٹیپ پہ جانے کے بعد ابھی تمہیں سکون نہیں ملتا، ابھی تم سوچ رہے ہوتے ہو کہ میں نے بہت کچھ کرنا ہے، اچانک موت کا جھٹکا آتا ہے اور تم یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ اب میں بہت کچھ کر سکنے کے قابل ہو گیا ہوں، لیکن موت کا جھٹکا آتا ہے اور تمہاری ساری امیدیں چند سیکنڈوں میں خاک میں مل جاتی ہیں۔ کذالک نفصل الآیات، اس طرح سے ہم اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ کافر یہی تو عقل استعمال تو کر رہا ہے جدید چیزوں کی ایجادات میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، ترقی میں تو عقل بہت استعمال ہو رہی ہے، لیکن اس جگہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ دنیا دار فانی ہے، ہم ترقی کرتے کرتے انتہائی بلندیوں کو بھی پہنچ جائیں، پھر بھی موت ہے۔ ایک موت تو انسان کی ہے جو ترقی کرتا ہے، اور ایک موت اس پوری روئے زمین کی ہے جو ترقی کر کے پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی۔ تو کیسی بہترین مثال دی ہے قرآن نے، اور اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم اس طرح سے اپنی مثالوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس دنیا کی زیب و زینت سے دھوکے میں نہ ہو۔ لہلہاتی فصل بہت پیاری لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس پہ کبھی زوال ہی نہیں آئے گا، لیکن آ جاتا ہے۔ تو آج دنیا کی ترقی جو انسان کو خدا سے غافل کر کے اپنی طرف مائل کر رہی ہے، اس ترقی کو دیکھ کے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اس پہ کبھی زوال نہیں آئے گا، اتنی نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، ایک سیکنڈ میں زوال آئے گا اس کے اوپر۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اس ترقی سے لطف اندوز ہونے والا جو انسان ہے اس پر کتنی جلدی زوال آ جاتا ہے، چند سیکنڈوں کے اندر اس کی کیا حیثیت ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو سوچنا چاہیے اور دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرنا چاہیے۔